الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام معزز بزرگوں دوستوں، آج مختصر وقت میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ ماہ رجب المرجب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج النبی جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے لامقام پر جا کر اللہ رب العزت کی زیارت کی. سبحان اللہ. تو یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزے کا نام ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سیر کی بات کی جائے تو ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، جنم لیتے ہیں کہ بھائی وہ سیر کروانے والا کون ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیر کروائی کس کو گئی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سیر کروانے کا مقصد کیا تھا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیر کرنے والا اکیلا محبوب خدا تھا یا ساتھ کوئی اور بھی تھا. تو ان سارے سوالاتوں کے جواب جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. پہلا سوال اٹھتا ہے کہ سیر کروانے والا کون ہے، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سبحان الذی اسری، کہ سیر کروانے والا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. پھر دوسرے سوال کا جواب آتا ہے کہ سیر کروائی کس کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعبدہ، اپنے بندے خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیر کروانے کا وقت کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا لیلا، کہ رات کے تھوڑے حصے میں سیر کروائی اپنے محبوب کو. پھر کہاں سے سیر کروائی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اللہ رب العزت نے فرما دیا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اس سیر کی ابتدا ہوئی. اور پھر انتہا کہاں ہوئی، فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک اس کی انتہا ہوئی. پھر اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس سیر کروانے کا مقصد کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں. سبحان اللہ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس رات امام الانبیاء علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کی، اللہ رب العزت کا دیدار کیا. جب وہ واپس تشریف لے آئے تو آپ نے پھر یہ واقعہ بیان کیا، اس حیرت انگیز سفر کے بارے میں لوگوں کو بتایا. جب وہ بتایا تو لوگوں نے انکار کر دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات نبی مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، لامکان تک گیا بھی اور رات کو واپس بھی آ گیا؟ یہ ہو نہیں سکتا. وہ کافر مذاق کرنے لگ گئے. تو تب اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے اس کی تصدیق فرما دی. سبحان اللہ.
کوئی بندہ اعتراض کرتے بھی ہیں کہ جی دیکھو امام الانبیاء علیہ السلام تو روحانی معراج ہوئی تھی ان کو. میں نے کہا روحانی معراج تو ہوئی تھی 33 بار، 34 بار جو ہے وہ امام الانبیاء نے خود جا کے اپنی آنکھوں مبارک سے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لوگوں نے اعتراض کیا اس وقت. اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، کہ امام الانبیاء نے خود سیر نہیں کروائی کی بلکہ اللہ رب العزت نے سیر کروائی ہے. سبحان اللہ. اب کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا، اگر اعتراض کرتا ہے وہ تو خدا پہ ہوتا ہے. سیر کروانے والا تو خدا ہے، اس کی مرضی ہے. تو لوگوں نے انکار کیا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لفظ ہوئی، انہوں نے گندم کا دانہ کھایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا کہ اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر زمین پر آئے، اور یہ ان کا جنت سے آسمانوں سے آنا زمین پر یہ قرآن سے ثابت ہے. کسی تک آج اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت سے نکل کر کوئی زمین پہ آ جائے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. جب دو نبی حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں پر جا سکتے ہیں، تو پھر جو نبیوں کا سردار ہے وہ رات کو آ جا نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نبیوں کا امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، پھر وہ کیوں نہیں جا سکتا اور وہ کیوں نہیں واپس آ سکتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خود بلایا. پھر انتظامات رب العزت نے فرمایا جبرائیل عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا آج کی رات ایسا کرو کہ جنت کے دروازے کھولو. سبحان اللہ. جہنم کے دروازے بند کر دو، آسمانوں کو سجا دو. عرض کی اے باری تعالیٰ کیا قیامت قائم نہیں ہو گئی؟ فرمایا نہیں قیامت قائم نہیں ہوئی بلکہ میرا محبوب کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. اب اس کی ایک علماء تحقیق کیا ہے، اصل مقصد تو خدا جانتا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے عرض کی یا اے خدا تو ان لوگوں کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، خون ریزی کی طرف ہے، پر میری نظر میرے یار کی طرف ہے، میرے محبوب کی طرف ہے. تب فرشتوں نے آرزو کی اے خدا پھر اس نبی کا دیدار ہمیں بھی کروا دے. تو ایک مقصد اس لیے بھی تھا تاکہ محبوب سدرۃ المنتہا پہ جائے، آسمانوں پہ جائے، تو فرشتے بھی امام الانبیاء کی زیارت کر لیں، فرشتوں کی بھی معراج ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتظامات اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فرشتوں آج اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، آپ اپنے اپنے کام چھوڑ دو، میری تسبیح اور تحلیل چھوڑ دو، پر میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے محبوب کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام شروع کر دو. آج میری تسبیح تحلیل کے بجائے میرے محبوب کا استقبال کرو اور صف بصف سارے انبیاء کھڑے ہو جاؤ. شاید نے کیا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ کہتا ہے اس رات کے تارے دستے نے، اس رات کے تارے دستے نے، آج عرش سجایا جانا ہے. اس رات کے تارے دستے نے، آج عرش سجایا جانا ہے.
صفا بن کے کھلونا نبیان نے، رامل کے بینا ولیان نے، صفا بن کے کھلونا نبیان نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں آج اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو اور سب سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر میرے محبوب کا استقبال کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل عرض کیجیے اپنے جلیل، فرمایا جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ اور میرے محبوب کے لیے اس سواری کا منتخب جو تھی روز ازل سے اس سواری کو لے کر میرے امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کرو اور میرے امام الانبیاء میرے محبوب کو لے کے آئے۔ اب فرشتے گئے جنت میں، کیا دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 40,000 براق موجود ہیں، 40,000 جانور موجود ہیں۔ براق کہتے ہیں جانور تھا، ایک جانور جو خنجر کے برابر تھا، اس کا نام براق تھا۔ فرماتے 40,000 براق موجود ہیں جنت میں، سب کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ 40,000 براق موجود ہیں، لے کے کس کو جاؤں؟ اب لے کے کس کو جانا ہے؟ اب نظر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک براق پر جو ایک کونے میں عز و انکساری کے ساتھ رو رہا ہے، وہ براق رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہے اس کے پاس کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، فرحت کا دن ہے، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ براق کہنے لگا ایک عرصے سے میں نے امام الانبیاء کا نام سنا تھا، نام سنا تھا، اس وقت سے میرے دل میں یہ شوق ذوق محبت پیدا ہوئی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جس وقت میں امام الانبیاء کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔ لیکن اب وہ وقت آیا ہے، اب وہ وقت آیا ہے، اب آپ لینے آئے ہیں تو اب میں پریشان ہوں کہ یہاں پہ جو بڑے حسین و جمیل براق موجود ہیں، سب کے حسن بے مثال ہیں، سب کی ادا بے مثال ہے، اور میرا اتنا حسن بھی نہیں ہے، میری اتنی ادا بھی نہیں ہے۔ اب میں پریشان ہوں، وقت بھی آ گیا ہے، کہتا ہوں کاش کبھی میں بھی اتنا حسین و جمیل ہوتا تو آپ امام الانبیاء کی سواری کے لیے مجھے منتخب فرماتے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوند میں عرض کی، سارا واقعہ بیان کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل تو اسی براق کو منتخب فرما جو امام الانبیاء کی محبت میں اپنے آنسو بہا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اکیلے روانہ نہیں ہوئے، 3 فرشتے اولو العزم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس شان سے امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ ما کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے موجود ہیں۔ اگر چاہتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے جا کے امام الانبیاء کو لے کے آ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا استقبال ان کے شان شام ہونا چاہیے۔ تینوں فرشتے اور عظم فرشتے 70 فرشتوں کی جماعت لے کر امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام ہانی جو آپ کی چچا صاحب ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی سگی بہن ہے، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے امام الانبیاء علیہ السلام۔ تو فرشتے وہاں پہنچے، چھت پر پہنچے، پھاڑا آئے اور دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام آرام فرما سو رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، جبرائیل میکائیل سے اسرافیل سے، کہ امام الانبیاء تو آرام فرما رہے ہیں، کس طرح جگائیں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم ہوا کہ قبل قدمین یا جبرائیل قبل قدمین، اے جبرائیل امین تو امام الانبیاء علیہ السلام کے پاؤں کو اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسہ دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آقا کی شان کا عالم دیکھیں، فرشتوں کا سردار اب امام الانبیاء علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل کے سردار بھی امام
الانبیاء ہیں، کیونکہ غلام آقا کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے تو جبرائیل امین بوسہ دے رہے ہیں امام الانبیاء کے قدموں کو، تو پتہ چلا کہ امام الانبیاء جبرائیل علیہ السلام کے بھی امام ہیں، ان کے بھی سردار ہیں۔ بوسہ دیا تو آپ کی آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز و جل سنقرئک السلام وهو يدعوك، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور وہ آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا حاملک الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لے کر جانے والا ہوں، آپ کو لے کے لیے آیا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے دلدار کے مشتاق ہیں، آپ سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام اٹھے، آپ نے وہ جو غسل فرمایا، غسل فرمایا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا، شان شان آپ پر ہدیہ درود و سلام پڑھا، پھر حضرت جبرائیل آمین نے امام الانبیاء علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، سینہ مبارک کھولا، چاک کیا، اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر پھر سینوں کو ملا دیا۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء علیہ السلام کو لے کر اب سفر کا آغاز ہونے والا ہے، سواری پیش کی، وہ براق جس کی سین موتیوں سے مزین تھی، جس کی لگام رقاب یاقوت جیسے موتیوں سے مزین تھی، آپ پھر جب اس براق پر سوار ہونے لگے تو پھر آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، مبارک آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خوشی کا دن ہے، اتنی مسرت کا دن ہے، آج تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کا آج دیدار فرمائیں گے، اللہ رب العزت آپ سے آج ملاقات فرمائے گا، خوشی کا دن ہے، آج تو آپ کو مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، آپ پھر پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو کی جاری ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک دن 50 سال کے برابر ہوگا، تو پھر میری امت کس طرح اس خبر کو طے کرے گی؟ 50 سال کا ایک دن ہوگا، 30 سال کی پولیس رات کی مسافت ہوگی، اتنی بڑی مسافت میری امتی کیسے اس کو طے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے آواز دی، آج فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کر، تیرے امتیوں کو بھی کل بروز قیامت ان کو بھی سواری عطا کی جائے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب غم نہ کر، ان قریب آپ کو راضی کر دیا جائے گا۔ وہ نبی قربان ہے اس نبی پر جو پیدا بھی ہوا تو اس کے لبوں پر یہی آواز تھی کہ رب حب لی امتی امتی، جو دنیا سے پردہ فرمایا، جب پردہ فرمایا تو پھر بھی یہی آرزو تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، جب براق پر سوار ہونے لگے پھر بھی یہی آرزو ہے، مولا میری امت کو بخش دے، پھر ہم اس محبوب کے امتی ہیں، فخر کرتے ہیں، پر ہمیں چاہیے کہ ان کے راز فرمانوں پر عمل بھی کیا کرے۔ پھر تو ہے نا جس امام الانبیاء نے ہمیں علیہ السلام اتنی وفا کی، پھر ہم امتی ہونے کا بھی اپنا حق ادا کرنا ہے۔ تو اب امام الانبیاء علیہ السلام نے اس براق پر سوار ہوئے، اس براق پر سوار ہوئے، وہ براق اتنی اس کی تیز رفتار تھی کہ جہاں تک نظر اٹھتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ وہ اس آپ پر سوار ہوئے، آپ نے سفر کا آغاز کیا، رستے میں کچھ معاملات دیکھا کہ ایک قبر سے خوشبو کی آواز آ رہی، خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون اور اس کی بیٹی کی خادمہ کی یہ قبر ہے، وہ فرعون اور اس کی بیٹی کی خدمت کیا کرتی تھی، ایک دفعہ وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، جب کنگھی ہاتھ سے گری تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنگھی کو اٹھایا تو بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو اس نے کہا میرا وہ خدا ہے جو تیرا بھی خدا ہے، جو تیرے باپ فرعون کا بھی خدا ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، میرا وہ خدا ہے۔ اس نے فرعون کو بتایا اپنے باپ کو، فرعون نے پھر اس کو آگ میں چلا دیا، آگ میں چلا دیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے،
آگے گزرے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، قائم یصلی فی قبرہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ براق جو سینکڑوں میل ایک سیکنڈ کی رفتار سے چلتا ہو، امام الانبیاء کی اب ذہانت دیکھیں، ان کی عبادت دیکھیں، ان کا یہ علم دیکھیں کہ اب ہم تھوڑی سی سپیڈ میں جا رہے ہوں، رستے میں گزرنے والے کی ہم شکل نہیں پہچان سکتے، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارے پاس سے کون گزرا ہے، تو کروڑوں اس نبی کی اس براق جو کروڑوں میل ایک سیکنڈ میں سفر کرتا ہے، جہاں تک نظر اٹھتی ہے ایک قدم پڑتا ہے، پھر امام الانبیاء اس کی ننگی پیٹھ پر سواری فرما رہے ہیں اور ساتھ بتا بھی رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر ان کی معرفت کا عالم دیکھیں، اتنی تیز رفتار سے جا بھی رہے ہیں اور دیکھ کے بتا بھی رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی پتا چلا امام الانبیاء علیہ السلام قبر کے اندر کی آواز بھی جانتے ہیں، باہر کی آواز بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، امام الانبیاء علیہ السلام ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں۔ پھر آگے گئے، اپنے رستے میں دیکھا کہ ایک قوم جو ہے سخاوت کرنے والے کی، کہ وہ کھیتی کرتی ہے اور ساتھ ہی اس کی کھیتی پک جاتی ہے، وہ مال کاٹ لیتے ہیں اور ذخیرہ لگ جاتا ہے، پھر کھیتی کرتے ہیں، فوراً ہی وہ کھیتی پک جاتی ہے۔ آج فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سی قوم ہے جو اتنی تیزی سے کھیتی کرتی ہے، فوراً کھیتی پک کی جاتی ہے اور پھل کاٹ بھی لیا جاتا ہے، ذخیرہ بھی کر لیا جاتا ہے، پھر وہی کھیتی ہو جاتی ہے۔ تو آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امتی سخاوت کرنے والے ہیں، جو دنیا میں رہ کے سخاوت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے 900 گنا بڑھ ان کو اجر دے دیا۔ پھر آگے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، وقت مختصر ہے کہ جناب بے نمازی کو سزا دی جا رہی ہے، زکات نہ دینے والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، سود خوروں کو عذاب ہو رہا ہے، چغلی کرنے والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ پوچھتے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں، یا اللہ یہ آپ کی ایسی قوم تھی، یہ سود کر کھانے والی تھی، یہ چغلی کرنے والی تھی، یہ غیبت کرنے والی تھی، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام سفر کرتے کرتے مسجد اقصی تک پہنچ گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی رسول وہاں پہ آگے موجود تھے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو سارے نبیوں نے پھر آپ کا استقبال کیا، آپ کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اقامت کہی، اب انتظار ہو رہا ہے کہ دیکھیں بھی جماعت کون کرواتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء علیہ السلام کا بازو پکڑا اور ان کو مصلی امامت پر کھڑا۔ وہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیے، سب نبیوں نے رسولوں نے پیچھے ان کی اقتداء کی، ان کے مقتدی بنے، تو وہاں پر بھی امام الانبیاء علیہ السلام امام بنے۔ پھر جب امام بنے، ان کو نمازیں پڑھائی، پھر آگے سے ان کا مسجد اقصی سے پھر سدرۃ المنتہا کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ